نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام لاہور۔ جیسا کہ ہم نے قرآن و حدیث کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کل ہمارا ٹاپک تھا سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ تو ایک حصہ کل ہو گیا، ایک حصہ آج آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے رب العالمین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں ہدایت والے راستے پر قائم رکھ، یا دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اور راستہ ان لوگوں کا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ اب اگر میں ذرا روک کے آپ کی توجہ حاصل کروں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا انسان کو خود سکھائی ہے کہ اس طرح مجھ سے دعا مانگو کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی، قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر، اور راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں، اپنا انعام جن کی طرف بھیجا۔ اب میں یہاں روکتا ہوں کہ انعام اور نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے بادشاہوں پر جو کہ مشہور ہیں، ان ناموں میں فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، اور حامان ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، اتنی نعمتیں ان پر کیں کہ شداد نے تو جنت بنائی اور اس خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، فرعون نے بھی دعویٰ کیا خدائی کا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو اب جو اس سے اگلا ہے حصہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، لیکن نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان پر کبھی غضب نہ نازل ہوا ہو، والضالین، اور وہ گمراہ نہ ہوئے ہوں۔ تو یہ جو چاروں کا میں نے ذکر کیا، فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، تو یہ تو نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا بھی دی، ان پر غضب نازل کیا، اور یہ گمراہ تھے۔ تو اب ہم بڑی آسانی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دعا اس لیے منگوا رہے ہیں کہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ وہ دکھا، اس سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھ کہ جس طرح ان ہستیوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اور کبھی بھی اپنا غضب ان پہ نہیں بھیجا، صرف رحمتیں اور نعمتیں نازل کی ہیں، اور وہ ہستیاں کبھی گمراہ نہیں ہوئیں۔ اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہستیاں کون تھیں۔ سوائے پیغمبروں کے اور سوائے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں کوئی ایسا شخص دنیا میں نظر نہیں آتا جو سائملٹینیسلی اللہ کی نعمتیں بھی جسے حاصل ہوں، اور اللہ نے ان کو گمراہی سے بھی باز رکھا ہو، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا غضب نازل نہ کیا ہو۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو نعمتیں بہت ہوئیں، لیکن ایک یہ بھی آتا ہے گو کہ اس میں منشائے رضائے الہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو خلق کی زمین کے لیے کیا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی جو
ہم پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی، گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ترک اولا کیا تھا کہ باقی جو چیزوں کو، بہترین اللہ کی چیزوں کو، نعمتوں کو چھوڑ کر، ہزاروں نعمتوں کو، انہوں نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا۔ اب وہ تھوڑا سا اکسانے میں آ گئے، شیطان کے اکسانے میں نہیں آئے، جو کہ ازلی دشمن تھا، وہ جانتے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ بی بی حوا نے، شیطان نے بی بی حوا کو اکسایا، اور بی بی حوا کے کہنے پر آپ نے وہ ترک اولا کیا۔ ترک اولا کا مطلب ہے کہ بہترین نعمتوں کو چھوڑ کر ایک ادنا کا انتخاب کرنا۔ اب اگر ہم حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری جو ہے امت، اس پہ عذاب بھیج دے، اور پھر اللہ کی سے پوچھے بغیر ہی اس بستی کو چھوڑ دیا، تو پھر ان کو بھی تھوڑا سا امتحان دینا پڑا۔ اب ہم اگر آ جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی خاص آل پر، جن پر درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو درود پاک میں چونکہ اللہ تعالیٰ خود شامل ہیں، میں بار بار یہ اپنے سننے والوں کو، خاص کر ینگسٹرز کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور ان کو اس طرح رسول تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں کہ میرے حبیب پر درود بھیجا جائے، اس طرح اس پہ درود بھیجا جائے، کیونکہ اللہ بھی اس کام میں جو لا شریک ہے، وہ مومنوں کو ساتھ ملاتا ہے اس کام کے لیے، اور فرشتوں کو، سارے ملائکہ کو ساتھ ملاتا ہے۔ اتنا وہ پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جن ہستیوں پر درود و سلام بھیجا جائے وہ صحیح معصوم ہستیاں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیج محمد اور ان کی آل پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امتحانات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بہت سی نعمتوں کا نزول کیا۔ کل میں کہہ رہا تھا کہ وہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک صفت میں شامل کیا۔ تو اسی طرح آگے ان کی آل پاک ہے، جس میں بی پاک سلام اللہ علیہ اور ان کی آگے اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو اولاد ہے، اس میں تمام ائمہ تشریف لائے، جن میں پہلے امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، تیسرے امام حسین علیہ السلام ہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور نویں امام تقی علیہ السلام ہیں، 10ویں امام نقی علیہ السلام ہیں، 9ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور پھر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور آخری امام جو جن کا خلق ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے موجود ہیں، لیکن ان کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جب اللہ چاہے گا تو وہ آخری امام کی حیثیت میں وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ناز فرماتے ہیں، اور جتنے بھی انہوں نے امتحانات دیے، سخت امتحانات دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں تو وہ اس پر کامیاب رہے، لیکن ان تمام پر کبھی غضب نازل نہیں ہوا، اور یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ پاک و پاکیزہ اور معصوم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان معصومین کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو دنیا بھی ہماری ہے اور پھر آخرت بھی ہماری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔